معزز سامعین کرام، اب سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 17، امرتسر اور گرداسپور کی 3 تحصیلیں۔ سب ہیڈنگ چودھری محمد سعید۔ 15 اگست کو پنڈت جواہر لال نہرو کے پہلے دورے میں نے شریف کیمپ کے نمائندے کے طور پر ان سے ملاقات کی۔ مجھے فوجی سیکیورٹی میں ان کی رہائش گاہ پر ملانے لے جایا گیا۔ میں نے ان کو تمام واقعات بالخصوص 10 اگست کے حالات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے نہایت تحمل سے میری بات سنی، لیکن جواب کافی جذباتی دیا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل اسی طرح مغربی پنجاب میں بھی کام ہو رہا ہے، لیکن جواب صرف مشرقی حصے میں دیا جا رہا ہے۔ میں اتنی بڑی اور معزز شخصیت کے منہ سے ایسا جواب سن کر دنگ رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ انخلا بہت ضروری ہے، تاہم وہ مسلمان جو امرتسر میں ہی رہنا چاہیں ان کی حفاظت یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ میری موجودگی میں حکام نے کوچہ رنگریزہ کے واقعے کی تصدیق کی۔ 27 اگست کو مجھے برگیڈ ہیڈ کوارٹر نے اطلاع دی کہ شریف پور سے قافلہ 28 اگست کو روانہ ہوگا، لیکن 28 کو کارواں نہ چل سکا کیونکہ ہمیں بتایا گیا ضلع لاہور میں راوی کے قریب کوئی واقعہ ہوا تھا، اور اگر اسی تاریخ کو قافلہ روانہ ہوا تو سب کے سب لوگ مارے جائیں گے۔ 30 ستمبر کی شام کو عزت مآب مسٹر لیاقت علی خان، عزت مآب شوکت حیات خان اور مشرقی پنجاب کے وزیر ایس سورج سنگھ کے ساتھ شریف پور سے گزرے۔ میں نے انہیں کیمپ کی حالت زار سے آگاہ کیا اور ان کی مدد سے قافلہ 31 اگست کو صبح 7 بجے چل پڑا۔ کینٹونمنٹ کے کیمپ میں ہم نے سنا کہ نوشہرہ پنوا تحصیل ترن تارن میں 1100 افراد کا قتل عام کیا گیا تھا اور کچھ لوگ اب بھی وہاں چھپے ہوئے تھے۔ میں فوجیوں کے ساتھ جائے وقوع پر گیا اور زندہ بچنے والے 59 افراد کو ساتھ لے آیا۔ وہاں اور کوئی زندہ نہیں بچا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ وہاں تعینات ڈوگرا سپاہیوں نے قتل عام میں متحرک کردار ادا کیا تھا۔ میں خود 4 ستمبر 1947 کو رات 8:30 بجے فوجی کانوائے کے ساتھ لاہور پہنچا۔ چودھری سعید نے اپنی کتاب میں مزید کئی تفصیلات بھی بیان کی ہیں کہ کس طرح وہ شریف پورہ کیمپ میں آئے اور دیگر راشن کی سپلائی سے پہلے انہیں کئی دن ایسے ہی گزارنا پڑے۔ نکاسی آب کی صورتحال بدترین تھی، پانی اور بجلی بھی غائب تھی۔ انہیں 1 ستمبر سے کئی روز تک کچھ کھائے پیے بغیر پولیس کی حراست میں بھی رہنا پڑا۔ اس کی وجہ یہ تھا کہ چودھری سعید نے علاقے سے تانگا لے جانے کی کوشش کرنے والے پولیس کانسٹیبل کی مزاحمت کی تھی۔ انہیں 4 ستمبر کو رہا کیا گیا اور اسی روز وہ روانہ ہو گئے۔ سب ہیڈنگ اے حمید۔ لاہور میں میری ملاقات 24 اپریل 2003 کو معروف اردو ادیب اے حمید سے سمن آباد میں ان کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ وہ انٹرویو دینے میں چندہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے اور مجھ سے گریز پا ہی رہے، لیکن آخر انہیں میری ضد کے سامنے ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ میں ان سے ملنے کا اس لیے مشتاق تھا کیونکہ کشمیری نسل کے وہ ایک ٹھیٹھ امرتسری تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ان کی اپنے آبائی شہر کے ساتھ محبت مدھم پڑنے کی بجائے تیز ہوئی تھی۔ اس لیے مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ یادیں تازہ کرنے سے کیوں گریز کر رہے تھے، اور انٹرویو کے دوران ان کی کچھ جھجک واضح بھی ہوئی تھی۔ میں 1928 کو امرتسر کے محلہ کٹیالہ سنگھ میں پیدا ہوا اور یہاں اکثر گھرانے کشمیریوں کے تھے۔ محلے کے قریب ایک ہندو آبادی بھی تھی۔ ہم مسلمان بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، اگرچہ ہندو اور سکھ بھی تھے، لیکن میرے بیشتر دوست مسلمان تھے۔
امرتسر مجلس احرار اور قوم پرست مسلمانوں کا گڑھ تھا، لیکن جب مسلم لیگ نے پاکستان کا نعرہ لگایا تو امرتسر کی سیاست میں اچانک تبدیلی آ گئی۔ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ مسلمان پاکستان چاہتے تھے اور پوری شدت کے ساتھ چاہتے تھے۔ قائد اعظم کو بآسانی حقیقی لیڈر تسلیم کر لیا گیا، جبکہ احراروں اور خاکساروں کو حقیر جانتے ہوئے نکال باہر کر دیا گیا۔ جب تک ماسٹر تارا سنگھ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم پاکستان نہیں بننے دیں گے، تب تک امرتسر میں کوئی تصادم نہیں ہوا تھا۔ البتہ گروپ بندی ضرور شروع ہو چکی تھی۔ اس کے بعد حالات قابو سے باہر ہوتے چلے گئے، لیکن اشتعال انگیزی کا آغاز صاف طور پر سکھوں کی طرف سے ہوا، جنہوں نے 4 مارچ کو ڈھول پیٹتے ہوئے ہندوؤں اور سکھوں سے اٹھ کھڑے ہونے اور مسلم لیگ کو اقتدار میں آنے سے روکنے کو کہا تھا۔ چوک پراگ داس میں قتل عام میں ہندو ملوث نہیں تھے، صرف سکھوں نے جامعہ مسجد میں نماز پڑھتے مسلمانوں پر حملوں سے کارروائی کا آغاز کیا۔ ہمیں یقین تھا کہ امرتسر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امرتسر سے آخر تک لوگوں نے نقل مکانی نہیں کی تھی۔ وہاں انہیں شریف پورہ میں پناہ لینے پر مجبور ضرور کر دیا گیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ لاہور سے مسلم لیگی لیڈروں نے امرتسر آ کر ہماری حوصلہ افزائی کی کہ ہم بدستور امرتسر میں رہیں، اور اصرار کیا کہ امرتسر پاکستان میں شامل ہوگا، امرتسر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ مسلمانوں کو اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ دوبارہ کبھی واپس امرتسر نہیں آ سکیں گے۔ فسادات میں ہمارے خاندان کا کوئی فرد نہیں مارا گیا، صرف وہی مسلمان قتل ہوئے جو ہندوؤں اور سکھوں کے محلوں میں قیام پذیر تھے۔ یہ بات سچ ہے کہ بدترین حالات کے دوران بعض سکھ کمیونسٹ ہمارے پاس آئے اور ہمیں قرآن مجید کے نسخے بے حرمتی سے بچانے کے لیے واپس کیے۔ انہوں نے مغوی مسلمان لڑکیاں بھی ہمیں واپس لوٹائیں۔ امرتسر سے مسلمانوں کو پاکستانی فوج نے نکالا۔ مجھے یہ پتہ نہیں کہ دیہات میں کیا ہوا تھا، البتہ اگست میں دیہی علاقوں سے مسلمان پناہ گزین امرتسر شہر میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ بھی اندازہ نہیں کہ امرتسر شہر میں کتنے مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ میرے خیال میں دونوں طرف کا جانی نقصان برابر ہی تھا۔ اگر پاکستان نہ بنتا تو ہندو ہمیں مسلمانوں کو غربت اور ذات برادری کے نظام میں جکڑے رکھتے۔ اصل میں مسلمانوں نے 1000 سال تک ہندوؤں پر برتری رکھی، چنانچہ انگریزوں کے بعد متحدہ ہندوستان میں وہ مسلمانوں سے اس کا انتقام لیتے۔ اس لیے پاکستان بننا نہایت ضروری تھا۔ پاکستان کا حقیقی اسلامی فلاحی ریاست نہ بننا ایک المیہ ضرور ہے، لیکن ہم نے جو خواب سوچا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں استحصال سے پاک معاشرہ قائم ہو۔ ہاں، میرے بعض ہندو اور سکھ دوست بھی تھے، ان میں سے کچھ کمیونسٹ تھے، لیکن وہ اس کے باوجود مندر اور گردوارے میں عبادت کے لیے جاتے تھے۔ جواہر لال نہرو ایک سیکولر سوچ کے حامل دانشور تھے، لیکن کانگریس کی مرکزی قیادت ایسی نہیں تھی۔ ولبھ بھائی پٹیل مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے۔ ان حالات میں جناح ہمارے لیے پاکستان مانگنے میں حق بجانب تھے۔ پاکستان کے بغیر ہماری کوئی شناخت نہ ہوتی۔ آپ نے مجھ سے ان مسلمانوں کے بارے میں پوچھا جو پیچھے بھارت میں رہ گئے، تو آپ کو نظر نہیں آتا کہ کس طرح ان کے خلاف کارروائیاں ہوئی تھی اور انہیں مارا جاتا ہے؟ آپ ہندو کا ذہن نہیں سمجھ سکتے، وہ بہت مکار تھے۔ مسلمان ہندو جیسے نہیں بن سکتے، خصوصاً سنی مسلمان معاشرتی مساوات پر یقین رکھتے ہیں اور انصاف سب کے لیے کے نعرے نے ہمیشہ انہیں اپنی طرف مائل کیا۔ میں نے مارچ 2004 میں امرتسر میں کئی روز تک قیام کیا اور شہر کے مکینوں سے کافی انٹرویو کیے۔ ان میں سے بعض انٹرویو مندرجہ ذیل ہے۔ سب ہیڈنگ: گرچرن داس اروڑہ۔ جو کچھ امرتسر میں ہوا وہ ناگزیر تھا۔ یہ 20ویں صدی کے آغاز سے ہی بہت سیاست زدہ شہر تھا۔ 13 اپریل 1919 میں
جلیانوالہ باغ میں ہونے والے قتل عام کے بعد امرتسر میں سیاسی سرگرمیاں کبھی نہیں تھم سکیں۔ سیاسی میدان میں مجلس احرار اور خاکسار تحریر کے ذریعے مسلمانوں کا کردار کافی متحرک تھا۔ مسلم لیگ امرتسر میں بہت بعد میں آئی اور امرتسر کے مسلمان 1945-46 کی انتخابی مہم میں بھرپور طریقے سے شریک ہوئے۔ یہی وہ وقت تھا جب لاہور سے انگریز گورنر اور دیگر اعلیٰ افراد کی موجودگی میں جو کچھ نہ کر سکے وہ انہوں نے امرتسر میں کر دیا۔ امرتسر میں ہمیشہ بڑی جماعت کانگریس ہی رہی۔ ستیہ پال اور سیف الدین کچلو ان کے لیڈر تھے۔ امرتسر ہندو سکھ مسلم اتحاد کی بہترین مثال تھا۔ امرتسر میں کئی مسلمان شاعر تھے جو اپنے بنیاد پرست اشتراکی نظریات سے عوام کو متحرک کر سکتے تھے۔ کبھی کبھار فرقہ وارانہ تصادم کے ہلکے پھلکے واقعات بھی ہو جاتے تھے، لیکن ان کی کوئی گہری جڑیں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ یہ غلط فہمی کے نتیجے میں جنم لیتے تھے۔ در حقیقت 1945 سے پہلے کا امرتسر سیکولر سامراج مخالف قوتوں کا قلعہ تھا، جو تمام ہندوستان کی بلا امتیاز آزادی چاہتے تھے۔ لیکن اس بات کی تردید نہیں کروں گا میں کہ RSS اور سکھوں نے بدترین کارروائیوں کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، لیکن مسلم نیشنل گارڈز بھی پیچھے نہیں رہی۔ اب میں بوڑھا ہوں، لیکن ان دنوں میں بہت کم عمر تھا اور ہندوؤں کی مذہبی رسومات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ میرے والد لالا گیان چند مندر کمیٹی کے سربراہ تھے۔ مذہب سے ہماری یہ وابستگی آزادی کے لیے ہماری جدوجہد کی راہ میں حائل نہیں ہوئی تھی۔ یہی بات نیک اور اچھے مسلمانوں پر صادق آتی تھی۔ ہندو مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھاتے تھے، یہ بات ماننا پڑے گی۔ یہ عادت بہت پہلے ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ان دنوں لوگ اس کو بڑا مسئلہ نہیں بناتے تھے۔ سب کچھ مارچ 1947 میں تبدیل ہوا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ محبت اور ہم آہنگی کے جذبات خوف اور شکوک و شبہات میں بدل رہے تھے۔ اب باہر نکلنا محفوظ نہیں رہا تھا۔ ہندو اور سکھ اپنی آبادیوں میں، جبکہ مسلمان اپنے محلوں میں محدود ہو گئے تھے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس تمام صورتحال کی منصوبہ بندی کہیں اور کی گئی تھی، شاید انگریز ہی اس کے پیچھے تھے۔ بہرحال جون کے بعد مسلمان دفاعی پوزیشن میں چلے گئے تھے، حالانکہ پہلے مسلمان گنڈے کافی جرائم میں ملوث رہے۔ مجھے یاد ہے کہ نواحی دیہات سے لٹے پٹے مسلمان امرتسر شہر آ رہے تھے اور سکھوں کی بربریت کے واقعات سنا رہے تھے۔ اگست میں اس صورتحال میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس وقت تک مسلمانوں کو کافی حد تک منظر عام سے ہٹایا جا چکا تھا اور اکثریت اب شریف پورہ اور قدیم شہر کے دیگر حصوں میں محصور تھی۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ 1947 کے اختتام تک امرتسر میں جانی نقصان کتنا تھا؟ تو سنو، مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں افراد کا قتل کیا گیا۔ میں نے لاشوں، بچوں تک کی کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھا۔ ایک عورت کی شرمگاہ میں بھی نیزہ مارا گیا تھا۔ یہ ایک کریہ منظر تھا۔ یہ واقعہ بٹالہ سے امرتسر آنے والے مین روڈ پر ہوا۔ وہ عورت غالباً کسی گاؤں سے جان بچا کر آئی تھی، کیونکہ اس کا لباس دیہاتیوں والا تھا۔ وہ مسلمان تھی، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ریڈ کلف ایوارڈ کے اعلان کے بعد حملوں میں زبردست تیزی آئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ شریف پورہ میں محصور افراد فوج آنے کی وجہ سے کسی نقصان کے بغیر پاکستان نقل مکانی کر گئے۔ اگست کے بعد جو مسلمان مارے گئے وہ دیہات کے رہنے والے تھے۔ یہ سچ ہے کہ چند مسلم خواتین کو امرتسر میں سر عام برہنہ گھمایا گیا۔ یہ ایک مکروہ فعل تھا۔ مجھے تاریخ تو یاد نہیں، البتہ یہ واقعہ اگست میں ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ ایسا مارچ میں پہلے بھی ہوا تھا، جیسے کہ آپ نے بتایا ہے۔ تاہم اگست کا واقعہ کافی بدنام ہے۔ خدا اس فعل میں ملوث عناصر کو کبھی معاف نہیں کرے گا، لیکن ایسے جرائم کی ذمہ داری مسلم لیگ پر بھی عائد ہوتی ہے۔
جو ہمارے مادر وطن ہندوستان کو تقسیم کرنے کے در پہ تھی۔ اب کبھی کبھار لاہور سے امرتسری مسلمان امرتسر کا دورہ کرتے ہیں۔ چونکہ میں امرتسر میں ممتاز حیثیت رکھتا تھا اور علاقے میں ہماری دکان بھی تھی، اس لیے بعض امرتسریوں نے ان مسلمانوں کو میری طرف بھی بھیجا۔ اکثر وہ ان سڑکوں پر جانا چاہتے تھے جہاں وہ تقسیم سے پہلے رہتے تھے۔ ان میں سے کئی زاروں کتار روتے بھی تھے۔ کبھی کبھی وہ مذاق میں کہتے تھے کہ وہ واپس امرتسر آنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جذبہ امرتسر کی ہی نئی نسل میں مفقود ہے، جو امرتسر کی محبت اور مسرت کی روایت سے آری ہے۔ میں اب زیادہ دیر زندہ نہیں رہوں گا تو ان پرانے امرتسریوں کو اپنے آبائی گھر تلاش کرنے میں کون مدد دے گا؟ یہ تقسیم، فسادات، سب کچھ غیر ضروری تھا۔ جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اور اب امرتسر بالکل مختلف جگہ ہے۔ کچھ کشمیری ہنرمند اور تاجر امرتسر میں ہی رہ گئے۔ اگر آپ آج بھی حال بازار کے عقب میں جائیں تو یہ کشمیری آپ کو وہاں بیٹھے کام کرتے یا اپنی چیزیں فروخت کرتے نظر آئیں گے۔ اگر آپ شہر کے وسط میں جائیں تو نظر آئے گا کہ مساجد دوبارہ آباد ہو چکی ہیں۔ نہ صرف کشمیری بلکہ کئی مسلمان بھائیے اردو بولنے والے بھی آپ کو کافی تعداد میں دکھائی دیں گے۔ یہ بھائیے زیادہ تر یو پی اور بہار کے ہیں، لہٰذا مسلمان آہستہ آہستہ امرتسر کو واپس آ رہے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کہ یہاں دوبارہ مختلف عقائد کے لوگوں کو ایک ساتھ آباد کرنا مناسب ہے یا نہیں، لیکن بھارت ایک جمہوری ملک ہے جہاں کوئی بھی کسی جگہ آباد ہو سکتا ہے یا کام کر سکتا ہے۔ مسلمان دوبارہ واپس آ سکتے ہیں، لیکن وہ اجنبی ہی ہوں گے۔ وہ مسلمان شعراء اور ادیب جو امرتسر کی زندگی کا جزو لازم تھے، اب قصہ پارینہ بن چکے ہیں، اور یہ حقیقت میری نسل کو ہمیشہ کچوکے لگاتی رہے گی۔ ماضی کے واقعات نے گرچرن داس اروڑہ کی شخصیت پر ان منٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ میرے ساتھ ملاقات کے دوران انہوں نے احساس گناہ اور ناستلجیا کے ساتھ گفتگو کی، تاہم وہ مسلم لیگ کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، جس نے مسلمانوں کو یہ غلط تاثر دیا کہ امرتسر مسلمانوں کے پاس رہے گا۔ بعد ازاں میں نے اور وکی نے امرتسر کی کئی سڑکوں پر گھوم کر کشمیری درزیوں اور اونی شال کے تاجروں کو مصروف کار دیکھا۔ بظاہر ان کی رہائش وہیں تھی جہاں وہ کام کرتے تھے، لیکن یہ میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مساجد کے میناروں پر تازہ تازہ پینٹ بھی اس بات کی دلالت کرتا تھا کہ یہ آباد ہیں۔ سب ہیڈنگ: ضلع امرتسر۔ 18 اگست سے آگے تک امرتسر اور تحصیل ترن تارن کے مسلمان سکھ جتوں کے رحم و کرم پر تھے۔ اگرچہ پنجاب باؤنڈری فورس بھی متحرک تھی، لیکن نفری اور ضروری ہتھیاروں کی کمی کی وجہ سے وہ قتل عام رکوانے میں ناکام رہی۔ مسلمانوں اور پاکستانی داستانوں میں امرتسر کے دیہی علاقے اور امرتسر سے واگا جانے والے راستے قتل گاہیں تھے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ پہلے امرتسر میں اختیارات کے غلط استعمال میں جو بھی رکاوٹ تھی، لیکن جیسے ہی مقامی انتظامیہ میں مسلمان حکام کو نکال دیا گیا تو صورتحال ایک دم بدل گئی اور مسلمانوں کو بے رحمی کے ساتھ کاٹ کے رکھ دیا گیا۔ سب ہیڈنگ: لیجنڈ گلوکار محمد رفیع کا گاؤں۔ امرتسر سے شمال مشرق میں 25 کلومیٹر دور چھوٹے سے قصبے مجھیٹ کو جانے والی بڑی سڑک پر ایک شادی ہال کے سامنے کوٹلہ سلطان سنگھ تحصیل و ضلع امرتسر واقع ہے۔ میرے کئی قارئین کے لیے کوٹلہ سلطان سنگھ شاید کسی خاص اہمیت کا حامل نہ ہو، لیکن وہ لوگ جو 1950 کی دہائی سے ہندوستانی موسیقی سنتے آئے ہیں، ان کے لیے یہ گاؤں ایک عقیدت کا مرکز ہے۔ عظیم گلوکار، اردو، ہندی، پنجابی فلموں کا شنکر محمد رفیع
انتقال 31 جولائی 1981 یہیں پیدا ہوا تھا۔ 27 مارچ 2004 کو وکی، نانک سنگھ اور میں نے کوٹلہ سلطان سنگھ کا دورہ کیا۔ یہ مشرقی پنجاب کے طوفانی دوروں کا 11واں روز تھا۔ 2200 کلومیٹر پر محیط اس سفر کے دوران میں نے تقسیم پنجاب کے عینی شاہدین کے کئی انٹرویو کیے۔ اس دورے کا اختتام ایک ایسی شخصیت کے آبائی گاؤں پر کرنا نہایت مناسب تھا جسے بلا تفریق مذہب برِ صغیر میں نہایت مقبولیت حاصل تھی۔ ہمیں معلوم ہوا کہ گاؤں میں محمد رفیع کے عقیدت مند مسلسل آتے جاتے رہتے تھے اور ان کی رہائش گاہ پر آ کر خراج عقیدت پیش کرتے تھے۔ گاؤں میں ہمیں ایک بزرگ معزز سکھ کے پاس لے جایا گیا جو روایتی انداز میں چارپائی پر بیٹھا تھا۔ سب ہیڈنگ: سردار کندن سنگھ سمرا۔ ہم گاؤں کے زمیندار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تقسیم سے پہلے گاؤں کی نصف آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ گاؤں کا مجموعی ماحول برادرانہ تھا اور ہر کمیونٹی کے ارکان نہ صرف ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہوتے تھے بلکہ مذہبی تہواروں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اگرچہ محمد رفیع، ان کا خاندان اور مسلمانوں کے اکثریتی ارکان سنی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، لیکن کچھ شیعہ مسلمان بھی تھے۔ وہ محرم کا جلوس نکالنے کے لیے ہمارا گھوڑا استعمال کرتے تھے۔ بیشتر مسلمان غیر زراعتی پیشوں سے وابستہ تھے۔ 1945 میں محمد رفیع کی شادی ان کی کزن بشیرہ سے ہوئی۔ وہ بھی اسی گاؤں کی رہنے والی تھی۔ ہم سب نے شادی کی تقریبات میں حصہ لیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ محمد رفیع لاہور کی فلم انڈسٹری سے پلے بیک سنگر کے طور پر کیریئر کا آغاز کرنا چاہتے تھے۔ جلد ان کے نغمے ریڈیو سے چلنا شروع ہو گئے۔ پھر ہم نے سنا کہ وہ قسمت آزمائی کے لیے بامبے چلے گئے تھے۔ 1956 میں محمد رفیع ایک محفل موسیقی میں حصہ لینے کے لیے واپس امرتسر آئے۔ ہم میں سے بعض اہل دی شو شروع ہونے سے پہلے ان سے ملنے امرتسر گئے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ کافی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا اور دوبارہ گاؤں آنے کا وعدہ کیا۔ ہمارے گاؤں کا کوئی بھی فرد جب کبھی بامبے جاتا تو محمد رفیع اس کی ہر ممکن مدد کرتے تھے، بلکہ وہ ان کے گھر میں ہی ٹھہرتا اور ان کی مہمان نوازی کا لطف اٹھاتا۔ بدقسمتی سے محمد رفیع اپنی زندگی میں دوبارہ کبھی کوٹلہ سلطان سنگھ نہ آ سکے۔ میں نے دہلی میں محمد رفیع کی کہانی ممتاز صحافی نروپما دت کو سنائی تو انہوں نے وضاحت کی کہ رفیع آخر کیوں آبائی گاؤں جانے میں ہچکچاہٹ کا شکار رہے۔ انہوں نے بتایا، کوٹلہ سلطان سنگھ کی کچھ خواتین نے بتایا تھا کہ جب 1947 میں اس گاؤں کے مسلمانوں پر حملے کیے گئے تو محمد رفیع کی بعض رشتہ دار خواتین کو بھی اغوا کر لیا گیا تھا۔ ممکن ہے کہ وہ اس بنا پر گاؤں آنے میں جھجک محسوس کرتے ہوں۔ نروپما کی یہ بات مجھے کافی مناسب لگی۔ ضلع امرتسر کے ایک اور دیہی علاقے ترن تارن سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان مہاجر نے مجھے ان دنوں کے واقعات کی تفصیل ان الفاظ میں سنائی۔ ہم ترن تارن کے نواحی علاقے میں رہتے تھے۔ یہ بنیادی طور پر جاٹ برادری کا گاؤں تھا۔ اکثریت سکھوں کی تھی، لیکن کچھ نسلوں سے بعض گھرانوں کے بزرگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جولائی بلکہ اس سے بھی پہلے سکھ جتھوں نے ہمارے گاؤں پر حملے شروع کر دیے تھے۔ ہمارے اپنے گاؤں کے سکھ اور ہندو اچھے لوگ تھے۔ اصل میں تمام مذاہب کے عمائدین نے عہد کیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ ہمارا گاؤں بھارت میں شامل ہوا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ارد گرد کے دیہات کے سکھ مسلمان دیہات پر حملہ کرنے والے ہیں اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ہم انہیں روک نہیں سکیں گے۔ اس اطلاع پر خوف و ہراس پھیل گیا۔